حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر کیوں بیت اللہ کی تعمیر کی؟ کیوں ان کا ذکر ہمیں کتابوں اور قرآن پاک میں ملتا ہے؟ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف یہ تمام انبیاء کرام اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ آخر کیوں آئے تھے یہ انبیاء کرام؟ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، عرب کے قبائل میں سے جرہم اور امالیق قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ اپنی قوم جرہم، امالیق اور یمنی قبائل کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کی پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جان نشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایسے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اس لیے ایس کی اولاد بنی اسفر کہلائی، اور اسفر عربی میں ریڈ کلر کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ سرخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضہ کے قریب مقام حجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں نابت اور کدار کی اولاد میں سے تھے۔